میرا نام سعدیہ نور ہے اور میرا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے، اور میں 2005 کے زلزلے میں ڈسیبل ہوئی تھی، اور تب میں بہت چھوٹی تھی، اور بہت مشکلات تو بہت ہوئی ہیں۔ جب ایک بندہ نارمل لائف گزار رہا ہو اور وہ ڈسیبل ہو جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ ہر جگہ بہت مسائل رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں رہنا، اور ساتھ میں میرے ابو تھے، وہ بھی بیمار تھے، بھائی تھے وہ چھوٹے تھے، سب سے بڑی میں ہی ہوں، تو میرے 3 بھائی ہیں، وہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو بہت زیادہ مشکلات رہی ہیں۔ پھر معاشرے میں ذرا ایڈجسٹ ہونا، ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ اس طرح سے معذوری کو، اور بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور پورا گھر وہ ہو جاتا ہے، ساتھ مشکلات میں آ جاتا ہے، پھر بندے کو گھر والے بھی مشکل میں آ جاتے ہیں، سنبھالنا وہ کرنا۔ جوں وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ پھر میں نے ایڈجسٹ کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، خود اپنے کام خود کرنا شروع کیے، ویل چیئر یوز کرنا شروع کیا۔ پہلے تو میں بیڈ پہ تھی، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اپنا کام وغیرہ کوئی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جوں وقت گزرتا گیا پھر میں اپنے آپ کو خود شفٹ ہونا، بیٹھنا، گھر کے کچھ کاموں میں حصہ لینا، پھر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور نارمل لائف کی طرف آئی، نارمل لائف گزارنے لگی۔ پھر میں گھر کے کام کرنے لگی، پھر آہستہ آہستہ میرے گھر والوں پہ بھی بوجھ کم ہو گیا، ان کو بھی لگا کہ واقعی یہ اب خود اپنا آپ سنبھال سکتی ہے، نہیں تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہیں بھی جانا، چھوڑ کے جانا، اور ہر وقت میری دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں بہت مشکل تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سب ایڈجسٹ کر لیا۔ اور آگے یہ ہے کہ میں کیا اس کے علاوہ کیا اسٹڈی بھی کی ہے یا اسٹڈی چھوڑی تھی؟ کون سی کلاس میں تھی جب ڈسیبل ہوئی تھی؟ جی میں 3 کلاس میں تھی جب ڈسیبل ہوئی تھی، تو پھر اسٹڈی میں نے چھوڑ دی تھی بیچ میں، جب بہت زیادہ ظاہرہ ایک دم سے جب مجھے یہ مسئلہ ہوا تو میں نے تو اپنے آپ کو ایکسیپٹ ہی نہیں پہلے کرتی تھی کہ میں نہیں معذور نہیں ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، یہ وہ، تو بہت روتی رہتی تھی میں ہر وقت، اور ہر دن میں یہ سوچتی تھی کہ نہیں اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی، دوسرے دن پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن جو وقت گزرا پھر مجھے سمجھ آئی، میں نے چیزوں کو سمجھا کہ اس طرح بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس طرح بھی آپ بہت اچھی لائف گزار سکتے ہیں، آپ چیزوں کو لے کے چلیں، آپ سارے کام کریں۔ اور میں نے پھر پڑھائی کی طرف وہ کیا، پہلے چھوڑ دیا تھا بیچ میں کافی مجھے پرابلم بھی ہوئی، میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی، یہ وہ، تو پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی چیزیں نارمل کرنا شروع کر دی، مجھ میں ہمت بھی آ گئی، حوصلہ بھی آ گیا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک چیز لیتا ہے تو 10 دیتا ہے، اور واقعی یہ چیز میں نے دیکھی ہے خود۔ تو جوں پھر میرا حوصلہ بڑھتا گیا، ہمت بڑھتی گئی، پھر میں نے اسٹڈی شروع کی۔ بیچ میں کافی مشکلات تو بہت ہوئی، ابھی بھی بہت مشکلات تو ہیں، لائف کے ساتھ ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ لائف کے ساتھ مشکلات تو ہر انسان کو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو، حوصلہ کرو، ہمت کرو، تو آپ جو نارمل لوگ ہیں ان سے بھی بہتر زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ جی تو ابھی کیا ایجوکیشن میں یہ ہے کہ پھر میں نے سٹارٹ لیا دوبارہ، مجھے شوق بھی تھا، تو میں کچھ کرنا بھی چاہ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ آگے میں کچھ کر سکوں، کچھ بن سکوں، اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکوں، اپنے لیے بھی کر سکوں، دوسروں کے لیے بھی کر سکوں۔ پھر میں نے میٹرک کی، تو آگے میں ICOM کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی سپورٹ کی تو ضرورت ہے، اگر کوئی سپورٹ کرنے والا ہو تو انشاءاللہ ضرور۔ کیا سپورٹ آپ چاہتی ہیں، کس طرح کی سپورٹ ہونی چاہیے؟ یہ ہے کہ پڑھائی کے لیے بھی سپورٹ ہو، آگے یعنی آپ کے اخراجات، جی خرچ اخراجات ظاہر ہے نہیں ہے، کیونکہ میں خود بیمار وغیرہ بھی ہو جاتی ہوں، میرے آنا جانا، پڑھائی کے اخراجات، کیونکہ میرے گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، بھائی ہیں وہ چھوٹے ہیں، ابھی وہ بھی کہیں ایڈجسٹ نہیں ہے، تو میری اگر سپورٹ ہو تو میں آگے پڑھنا بھی چاہتی ہوں، اور کچھ کرنا اپنے لیے بھی کرنا چاہتی ہوں، دوسروں کے لیے بھی۔ میں اس کنڈیشن میں لے کے کر تو سب کچھ سکتی ہوں، بس سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم ہو، ہمارا کوئی ادارہ کوئی اس طرح کا وہ بن جائے جہاں پہ ہمیں ساری سہولتیں میسر ہو جائیں، تو جہاں پہ ہر چیز ہم سیکھ سکیں، تو انشاءاللہ ضرور میں آگے کرنا چاہوں گی، اگر مجھے سپورٹ ہو تو آگے انشاءاللہ۔